من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للكافرين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين راحة العاشقين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مائدہ کی اس آیے مبارکہ میں اللہ نے 3 ولایتوں کا بیان دیا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اور مومنین جو حالت القرب زکات دیتے ہیں وہ تم سب کے ولی ہیں. اللہ نے اپنا نام لیا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اسپیشلی جو قرآن کو مانتا ہے، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کی بنیاد بھی توحید کے اوپر ہے، یعنی اللہ ایک ہے. تو یہاں گنجائش نہیں ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ کون سا خدا ہمارا ولی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں. ان کے بارے میں بھی کم سے کم مسلمانوں کو کوئی شک نہیں ہوگا کہ وہ ہمارے ولی اور مولا نہیں ہیں. تیسری ذات کے لیے اللہ نے کسی کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ اگر خداوند عالم تیسری ولایت کا نام لے کر اعلان کرتا تو بہت سے لوگ یہ کہتے کہ وہ نام ہمارا ہے. مثال کے طور پر اگر علی ہی کا تذکرہ ہوتا کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور علی، تو نہ معلوم کتنے لوگ ایسے ہوتے دعوے دار جو یہ کہتے کہ قرآن مجید میں جو علی ذکر کیا گیا ہے وہ میں. اللہ نے کوالٹی بیان کی، صفت بیان کی. اللہ نے اس شخصیت اور اس ذات کے اندر کیا کیا صفتیں پائی جاتی ہیں اس کو بیان کیا. جو ظاہر سی بات ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے مراد ہم ہیں. کل میں نے ایک روایت پڑھی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ 40 دن تک یا 40 انگوٹھیاں میں نے خیرات کی تاکہ کچھ آیت نازل ہو، اور آیت نازل نہیں ہوئی.
اتنا کوشش کی جا سکتی ہے تو نام بھی بدل سکتے تھے، یا ایسے ناموں کو ڈھونڈا جا سکتا تھا کہ جو کہا جاتا کہ آیت میں یہ ہوا۔ اس لیے خداوند عالم نے ایک ایسی صفت بیان کی ہے کہ وہ مومن ہے۔ ابھی انسان کیا کہتا ہے؟ میں بھی کہتا ہوں میں مومن ہوں، میں آپ کو بولتا ہوں آپ مومن ہیں، آپ مجھے بولتے ہیں مومن ہو، ایک دوسرے کو ہم مومن بولتے ہیں، لیکن وہ مومن جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے وہ ہم دور دور تک بھی نہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں ایسے جن کی قضا نماز کیا تاخیر بھی نہیں ہوتی ہوگی۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ نمازی ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ ان کی نماز قضا ہو جاتی ہے، یعنی قضا بھی نہیں ہوتی بلکہ دیر بھی نہیں ہوتی، وہ بڑے وقت پڑھتے ہیں۔ بہت سے ملیں گے آپ کو ایسے، تو کیا وہ نمازی ہیں؟ اس سے مراد وہ بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک ایسی کوالٹی اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی درجہ نہیں ہے۔ اگر مومن بیان کیا گیا ہے کہ مومن اللہ اور اللہ کا رسول اور مومن تمہارے ولی ہیں، تو اس کا مطلب وہ مومن ہے کہ جس کے بعد پھر کوئی ایمان والا ہی نہیں، اس سے اوپر ایمان کا درجہ کسی کا نہیں ہے۔ اور وہ ظاہر سی بات ہے جو شخصیت پیغمبر اکرم کے زمانے میں تھی وہ سوائے علی کے اور کوئی دوسرا نہیں تھا، اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے امام علی علیہ السلام کو خود بیان فرمایا ہے کہ یہ کل ایمان ہے، ان کے اوپر ایمان کا درجہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایمان جس منزل کے اوپر، جس بلندی کے اوپر ہو سکتا ہے وہاں علی بن ابی طالب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان جیسی نماز کوئی قائم نہیں کر سکتا۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں نہ معلوم دنیا بھر کے کتنے وسوسے اور کتنی شیطانی افکار اور شیطانی سوچ ہمارے ذہن میں گھومنے لگتی ہے۔ میں بھی ایک خاطی اور گنہگار انسان، مجھے معلوم ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں نہ معلوم ہر نماز میں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک نماز نہیں، ہر نماز میں کسی نہ کسی پوزیشن میں، کبھی قیام کی صورت میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی تشہد میں، کبھی قنوت کی صورت میں، ہر نماز میں ان میں سے کسی ایک جگہ پر ہمارا ذہن کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہے۔ میرا تو کم سے کم ایسا ہے کہ جب 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو کسی نہ کسی جگہ پر ہمارا ذہن پھر کہیں اور چلا جاتا ہے۔ واجب تو کیا ایسے نمازی مراد ایک آیت میں کہ جو نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، اب آپ دیکھیں گے ایسے نمازی مراد ہیں کہ اگر پیر کے اندر تیر چبھا ہوا ہو اور تیر نکال لیا جائے اور علی بن ابی طالب کو پتہ تک نہ چلے کہ کب نکل گیا، ایسی نماز اسے کہا جاتا ہے نمازی۔ خود جس کا تذکرہ، جس کی محبت، جس کو دیکھنا، جس کو یاد کرنا اللہ کی عبادت کہلاتا ہو، اب ذرا سوچیے اس کی نماز کتنی بلند ہوگی۔ جس کی ایک ضربت قیامت تک تمام انسانوں کی عبادتوں کے اوپر بھاری ہو، صرف ایک ضربت، اس کی نماز اور اس کی عبادت کتنی بلند ہوگی۔ جو جب محراب عبادت میں کھڑا ہوتا تھا تو کہا جاتا ہے کہ اس طریقے سے کانپتے تھے جیسے کوئی غلام یا کوئی نوکر اپنے مولا اور آقا کے سامنے کانپتا ہے۔ تو اس سے بڑا نمازی کون ہوگا؟ تو اب ظاہر سی بات ہے قرآن مجید میں تذکرہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، تذکرہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، مگر ہم جیسے آپ جیسے ایمان والے نہیں، ورنہ پھر تو ہر مسلمان کہے گا میں تمہارا ولی ہوں، آپ کہیں گے میں تمہارا ولی ہوں، میں کہوں گا میں تمہارا ولی ہوں۔ تو پھر ولایت کے اوپر ابھی آپ دیکھو کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں جو پوزیشن اور اسٹیٹس کے اوپر اور یا کسی پوسٹ کے اوپر لڑتے رہتے ہیں، ایون مرڈر بھی کر دیتے ہیں، مسلمان بھی قرآن کے نام پر، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر پوزیشن حاصل کرنے کے لیے۔ اب اگر ایسے نمازی اور ایسے ایمان والے مراد ہوتے اس آیت میں تو آپ کو معلوم ہے یہ اسلام یہاں تک آتا ہی نہیں۔ ہر آدمی کہتا میں تمہارا ولی ہوں، بھائی دلیل کیا ہے کہ یہ آیت ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں ایمان والا بھی ہوں، اور حضرت کے طریقے سے کسی سے سانٹھ گانٹھ کر کے کہہ بھی دیتے کہ آؤ ہر روز زکات بھی دیتا ہوں حالت رکوع میں۔
مسجد میں آ جایا کر بھائی، جب سب لوگ وہ اکٹھے ہوں تو اشارہ کرنا مانگنا، میں اشارہ کروں گا اور تو میرے ہاتھ سے ایک رنگ لے جانا، اور ایسے رنگ اکٹھا کر لیا کرتے تھے جو تھوک کے بھاؤ میں ملتی ہے دنیا میں، ایسے بہت مل جاتے۔ جب ایک آدمی نے کر لیا ایسا تو دوسرا بھائی تھوڑا ہی ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے ایک ایسی صفت بیان کی ہے کہ جو اس درجے کی کسی دوسرے میں موجود نہیں ہے سوائے علی بن ابی طالب کے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن مجید میں اللہ نے بہت سی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم سورہ الرحمن میں، آیے غدیر میں ہے، آیے اکمال جسے کہا جاتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمتیں مکمل کر دی ہیں، یہاں بھی نعمت کا تذکرہ ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرو گے تو انہیں گن نہیں سکتے ہو، یہاں پر بھی بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ تو یہ نعمتیں کون سی نعمت ہے؟ یسألونک عن النعیم، قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ خداوند عالم تم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو یہ نعمتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اور ہے، سورہ نحل میں 83 نمبر کی آیت ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها واکثرهم الکافرون، یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں مگر ان کا انکار کر دیتے ہیں، اور اکثر لوگ یہ کافر ہیں۔ تو یہ نعمتیں کیا ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے؟ اب کسی نے بیان کیا یسألونک عن النعیم، کسی نے کہا کہ یہاں نعمتوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تم سے کھانے کا حساب لے گا، اللہ تم سے پانی کا حساب لے گا، اللہ تم سے سانس لینے کا حساب لے گا، اللہ تم سے فروٹس کا حساب لے گا، اللہ تمہیں جو نعمتیں دنیا میں کھانے پینے کی دے رہا ہے یا پہننے اوڑھنے کے لیے دے رہا ہے یا لگژری لائف گزارنے کے لیے جو اللہ نعمتیں دے رہا ہے ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ روایت صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ اس آیت میں نعمتوں سے مراد کیا ہے تو آپ نے بیان فرمایا تمہیں نہیں لگتا ہے کیا خداوند عالم اتنا گرا ہوا ہے، اس کی ذات اتنی گری ہوئی ہے کہ وہ تم سے روٹی اور پانی کا حساب مانگے گا؟ جو نعمتیں وہ جانوروں کو دیتا ہے، جو نعمتیں وہ درندوں کو دیتا ہے، جو نعمتیں وہ ایسے افراد کو بھی دیتا ہے، ایسی چیزوں کو بھی دیتا ہے جو اس کی عبادت اس طریقے سے نہیں کرتی جیسے انسان ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے تو زندہ رہنے کے سارے اسباب سب کے لیے پیدا کیے ہیں، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہوں، چاہے وہ کیسے بھی ہو، دریا میں، پتھروں میں، زمین میں، ہوا میں، فضاؤں میں، کہیں بھی رہنے والے ہوں، اللہ نے جن کو پیدا کیا ہے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے اللہ نے، ان نعمتوں کا کیسے حساب لے گا خداوند عالم؟ امام نے بیان فرمایا یہ وہ نعمتیں نہیں ہے، اللہ اتنا گرا ہوا نہیں ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو جب تمہارے گھر پر کوئی مہمان آتا ہے آپ نے اسے اچھا سا کھانا دیا، اچھا سا پانی پلایا، بہترین جو ہے وہ ڈرنکس آپ نے اس کے سامنے سرو کی ہے، اور اس کے بعد جب وہ چلنے لگا تو آپ بٹھا کے پوچھ رہے ہو اے بھائی میں نے تجھے کھانا کھلایا، میں نے تجھے اچھا کھانا کھلایا، میں نے تجھے اچھا پانی پلایا، میں نے تجھے کتنے جوس پلائے، میں نے تجھے آئس کریم کھلائی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھلائی، آپ پوچھو گے اپنے مہمان سے؟ کہا اتنا گرا ہوا تو نہیں ہوں کہ میں اپنے مہمان کو بٹھا کے یہ کہوں کہ میں نے تمہاری اتنی تواضع کی، اتنی خدمت کی ہے۔ تو تم اپنے مہمان سے نہیں پوچھ سکتے تو خداوند عالم اپنے بندے سے پوچھے گا۔ امام نے فرمایا وہ نعمتیں جس کا سوال کیا جائے گا، جس کا پوچھا جائے گا تمہیں قیامت میں کہ تم نے اس نعمت کو کیسے ہینڈل کیا اس دنیا میں، اس نعمت کے ساتھ کیسا سلوک کیا اس دنیا میں، کہا وہ نعمت ولایت علی بن ابی طالب۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل نعرہ حیدری۔ وہ نعمت کیا ہے؟ کھانا پینا نہیں ہے، یہ تو معمولی چیز ہے، جو اہم چیز ہے وہ ہے ولایت علی بن ابی طالب۔ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تم سے کہ تم نے اسے کیسے اپنایا اپنی زندگی میں، کیسے تم علی کو مولا مانتے تھے، کیسے تم علی کو آقا مانتے تھے، اپنے مطلب کے لیے یا سچے اور اخلاص کے ساتھ میں کہ جو حق ہے کہ ہاں وہ ہمارے مولا اور آقا ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اور بیان فرمایا گیا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، حساب و کتاب ہو جائے گا، کچھ لوگ جائیں گے ادھر ادھر جنت کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، آواز قدرت آئے گی لوگ کوئی نہیں کہاں جا رہے ہیں، ان سے کچھ سوال کیا جائے گا۔ ابھی پھر جناب حساب کتاب سب ہو چکا ہے،
نماز روزے کے بارے میں سب پوچھا جا چکا ہے، حلال حرام اور واجب کے بارے میں سب پوچھا جا چکا ہے، اب کون سا حساب باقی رہ گیا؟ کہا ان سے پوچھا جائے گا ولایت علی کے بارے میں۔ تم نے علی کو اپنا ولی مانا، تم نے علی کو اپنا مولا مانا، یا زبان سے مانا یا عمل سے مانا؟ سب سے سوال کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں دعویٰ بیٹھ کے کروں کہ میں تو مولا کو علی کو مولا مانتا ہوں، مجھ سے سوال نہیں ہوگا، نہیں، سوال ہم سے بھی ہوگا۔ تم نے مولا مانا تو کیسے مانا؟ صرف زبان سے مانا، یا تمہارے ہاتھ پیر بھی اس کی گواہی دیتے تھے، یا تمہارا دل و دماغ بھی اس کے بارے میں گواہی دیتا تھا، کیا تمہارا عمل اس بات کا اعلان کرتا تھا کہ میں علی کو اپنا مولا مانتا ہوں؟ ایک سوال پڑھے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اتنی اہم چیز ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت جگہ پر کیا گیا ہے کہ اگر ولایت علی ہے تو تم اس دنیا میں کامیاب زندگی گزار کے جا رہے ہو، اور اگر ولایت علی نہیں ہے تو تمہاری زندگی ایک جانوروں جیسی زندگی ہے۔ اگر ولایت نہیں ہے، بات دیکھیں، سب انسان اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا دل پاک رہے، ہم سب کوشش کرتے ہیں اس بات کی، تمام مسلمان بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی اپنے دل کو صاف ستھرا رکھو، اسے گندا مت کرو۔ کوئی نہیں کہے گا کہ میرا دل گندا ہے۔ اب اسے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے اوپر پانی ڈالا جائے، اندر پانی پیا جائے کہ دل کے اندر جتنا پانی پہنچا دیا جائے وہ پاک ہو جائے گا؟ نہیں، جب تک دل اندر ہے وہ پاک ہے۔ اس کے اوپر بھلے اس کے اندر خون بھی فلٹر ہوتا ہے، جو بھی کچھ ہوتا ہے، جب تک جسم کے اندر ہے وہ ظاہری طور پر پاک ہے، آپ اسے نجس نہیں کہہ سکتے۔ تو اس دل کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کیسے پاک کریں گے؟ کوئی کہتا ہے نمازیں پڑھو، کوئی کہتا ہے روزے رکھو، کوئی کہتا ہے حرام کام سے بچو، کوئی کہتا ہے واجبات کو انجام دو، کوئی کہتا ہے سنتوں کو اپناؤ، کوئی کہتا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، یہ مقدمہ ہے، یہ بیس ہے ہمارے دل کے پاک ہونے کا۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو دل پاک نہیں ہو سکتا۔ نمازیں ضروری ہیں، عبادات ضروری ہیں، اللہ کے احکام کو فالو کرنا ضروری ہے، تب دل پاک ہوگا۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ نہیں میں تو 3 ٹائم نہاتا ہوں اور میرا دل پاک ہے اور نماز نہیں پڑھتا، تو ایسی طہارت اللہ کو نہیں چاہیے، ایسی طہارت رسول کو نہیں چاہیے، اسے طہارت نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارا دل پاک ہے۔ جناب سلمان فارسی امام علی علیہ السلام سے عمر میں بہت بڑے ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے، مگر آپ دیکھیے ایک روایت ان سے بیان کی گئی ہے کہ دل کو آسانی کے ساتھ پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روایت بیان کی گئی ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب تطہیر للقلب، اگر آپ کو اپنا دل پاک و پاکیزہ کرنا ہے تو اس کے اندر علی کی ولایت آنی چاہیے۔ علی کی ولایت دلوں کے پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہمارا دل پاک ہونا ہے، اگر ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے تو اس کے اندر ولایت علی کو بسانا ہوگا۔ روایت کے الفاظ آگے ہیں کہ ولایت علی بن ابی طالب تطہیر للقلب فمن اراد ان یطہر قلبہ من الجن والانس، خالی انسانوں کی بات نہیں ہے، اس روایت میں بیان کیا گیا کہ جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے دل کو پاک و پاکیزہ کرے تو اس کے اوپر واجب عرفہ ہو، وہ اپنے دل کے اندر ولایت علی ابن ابی طالب کو پہچنوائے، اس کی معرفت اپنے دل کے اندر پیدا کرے۔ اگر معرفت پیدا ہو گئی، اگر ولایت علی دل کے اندر بس گئی تو دل پاک و پاکیزہ ہو جائے گا، ورنہ دنیا میں جتنے بھی کام کرتا رہے گا، اگر ولایت نہیں ہے تو دل میں کچھ بھی طہارت کے نام پر نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر دلوں کو پاک کرنا یہ انسانوں کے لیے نہیں ہے کہ سب انسانی ہیں، نہیں، سب کے لیے، اور یہاں یہ نہیں کہا مسلمانوں کے لیے، یہ بھی نہیں کہا مومنوں کے لیے، نہیں، تمام انسان، اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اگر دلوں کو پاک کرنا ہے تو ولایت علی بن ابی طالب کو پہچانواؤ اس دل کے اندر، اسے پیوست کرو، اسے بساؤ۔ یہ نہیں ہے کہ بس ایک لائٹ کی طریقے سے ڈال دیا، ہاں ولایت آ گئی اور اس کے بعد اگلے لمحہ ختم، نہیں، ہر وقت ہر لمحہ
ساتھ موجود ہے تب تک ہم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہمارے دل کے اندر ولایت موجود رہنا چاہیے. اگر ذرہ برابر بھی اس نے خیانت کر دی، اگر ذرہ برابر بھی اس نے کمی کر دی، تو سمجھ لیجئے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے. ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ ہم کچھ ہیں، ہم خاطی اور گنہگار بندے ہیں. جب تک علی کی ولایت کا اعلان پیغمبر اکرم نے نہیں کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے بھی بیان کیا تھا کہ جب تک یہ نہیں کرو گے تم نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. آئے ابلاغ میں کلیئر بیان کیا اللہ تبارک و تعالی نے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر ولایت کا اعلان نہیں کیا، ولایت کو نہیں پہچانوایا، تو تم نے گویا 23 سال تک رسالت کا کام بڑی سختی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ انجام دیا، مگر سب کا سب ڈیپینڈ کرتا ہے اسی کام کو. اگر یہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب رسول کو خداوند عالم یہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا، تو آپ کو اور ہمارے اور مسلمانوں کی اوقات کیا ہے؟ ہم کس چیز کے اوپر ناز کریں؟ ہمارے پیشانی کے اوپر سجدوں کے نشان، ہمارے گھٹنے جو ہے وہ سجدوں کی وجہ سے رگڑ رگڑ کر اس کے اوپر نشان آ گئے ہیں. ہم اپنی ساری دولت لٹا دیتے ہیں اللہ کی راہ میں. ہمارے پیٹ کمر کو لگ گئے روزے کی حالت میں، اور اس کے بعد ہم یہ کہ نہیں علی کی ولایت کے بغیر جائیں گے. تو جب رسول کی رسالت کمپلیٹ نہیں ہوتی بغیر ولایت کے، تو مسلمان کا مختصر سا ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب آپ دیکھیں قرآن مجید کی جو آیت پڑھی تھی اس میں بھی یہی کہا گیا ہے. پوچھا گیا چھٹے امام سے، یہ جو آیت ہے یعرفون نعمت اللہ، مسلمان اور مومن اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں نعمت کیا ہے. کس چیز کے بارے میں؟ کھانے پینے کے بارے میں ہمیں معلوم ہے سب کیا کیا چیزیں ہمارے لیے ہیں کھانے کی. نہیں، جو چیز ہمارے سامنے مختصر چیز وہ ہے ایک ایریے میں کچھ چیزیں دوسرے ایریے میں ناپید ہے، جانتا بھی نہیں ہے کوئی دوسرا. بہت سی چیزیں آپ کے یہی ہیں جو انڈیا میں بہت سے کو پتہ بھی نہیں ہے. انڈیا میں بہت سی چیزیں ایسی جو یہاں والوں کو پتہ نہیں ہے، مگر ہیں کھانے کی چیزیں، حلال بھی ہیں جائز بھی ہیں. تو کیا سب کی معرفت ہمارے اوپر ہے؟ سب ہم جانتے ہیں سب تمام نعمتوں کو اللہ کی. کہا یہ نعمتیں ہیں ہی نہیں، یہ تو ایک زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے. اصل نعمت کیا ہے؟ امام سے روایت ہے، بیان کیا گیا ہے کہ اس آیت میں بھی یعرفون نعمت اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت علی کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں ولایت علی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ثم ينکرونها، پھر اس کا انکار کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اسٹیٹس، ان کی حیثیت، ان کی سرپرستی، ان کی سرداری، ان کی دنیا خطرے میں آ جاتی ہے اگر علی کی ولایت کو مان لیں گے. اس لیے پہچانتے ضرور ہیں مگر انکار کر دیتے ہیں، اور اس انکار کی صورت میں نتیجہ کیا آتا ہے؟ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ کافر ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر ولایت علی نہیں ہے تو چاہے جتنی چیزیں ہمارے پاس ہو، ایمان کے نام پر، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، اللہ کے نام پر، رسول کے نام پر، چاہے پورا دین ہمارے جھولی میں موجود ہو، ہمارے دل و دماغ میں بسا ہوا ہو، لیکن اگر ولایت علی نہیں ہے تو قرآن مجید نے بیان فرمایا یہ انسان کافر ہے. ایک صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب آپ دیکھیں گے وہ روایت جناب سلمان فارسی جو بیان فرماتے کیا کہتے ہیں؟ ان علی باب، علی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، ایک پرسنالٹی نہیں ہے. علی ایک دروازہ ہے. ان علی باب، علی ایک دروازے کا نام ہے. فمن دخلہ کان مومنا، جو اس دروازے کے اندر آ گیا وہ مومن ہے. اب آپ سوچتے ہیں کہ کوئی انسان ہے، کوئی شخصیت ہے، ہاتھ پیر اور آنکھ ناک کاننے والی شخصیت ہے علی بن ابی طالب. یہاں یہ بیان فرماتے نہیں، علی ایک دروازہ ہے، علی ایک آئیڈیل ہے، علی ایک رہبر ہے، علی ایک قانون ہے، علی ایک زندگی کی کتاب ہے، علی دنیا و آخرت کا سرمایہ ہے. علی ایک دروازے کا نام ہے. فمن دخلہ کان مومنا، جو اس دروازے کے اندر داخل ہو گیا وہ مومن کہلائے گا. ومن خرج منہ، اور جو اس سے نکل گیا، جو اس دروازے میں داخل نہیں ہوا، کانا کافرہ، وہ کافر ہے. اب چاہے اپنی نمازیں لیے پھرے، چاہے روزے رکھ لے، چاہے کچھ بھی کرتا پھرے. اس آیت میں جناب سلمان فارسی کون؟ پیغمبر اکرم کے خاص صحابیوں میں سے ایک صحابی جس کے لیے بیان کیا گیا کہ 10 درجوں کے اوپر فائز. پیغمبر اکرم نے کہا کہ میری فیملی کا ایک ممبر ہے سلمان،
اور تمام مسلمان ان کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس نے دنیا سے صرف اتنا لیا کہ جب گورنر بنا کر بھیجا علی بن ابی طالب نے مدائن کا، تو صرف ایک لوٹا، ایک جگ اور ایک بوریا تھا نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے ایک بوریا اور پانی استعمال کرنے کے لیے ایک جگ اور ایک لوٹا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ جب لوگوں نے اپنے گورنر کو دیکھا تو ہنسنے لگے، کیا گورنر ایسے ہوتے ہیں؟ مگر نہیں، دنیا والوں کو معلوم نہیں، تم اسے دنیا کی دولت سے آنکھتے ہو، سلمان کے پاس جو ولایت علی بن ابی طالب ہے اس سے بڑھ کے دولت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ ایک صلوات پڑھے نا محمد و محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب انسان ولایت کو سمجھتا ہے تو وہ پھر دنیا کی چمک دمک نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے میرا مولا کس سے خوش ہوتا ہے، میرا آقا، میرا سید و سردار میرے کس کام سے خوش ہوتا ہے، اور ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ بہت سے اور دوسرے گورنر ہیں علی بن ابی طالب کے، جن کو امام علی نے بڑے سخت الفاظ میں خط بھی لکھے اور انہیں ہماری لینگویج میں جسے کہا جائے ان کی کلاس بھی لی، مگر سلمان فارسی کے لیے نہیں ملتا۔ کہیں نہیں کہا سلمان تم گھوڑے پر بیٹھ کر جاؤ، تم تلوار لے کر جاؤ، تم اپنے سپاہی لے کر جاؤ، تم سیکورٹی لے کر جاؤ، نہیں، سلمان فارسی اکیلے گئے اور اپنا سامان بھی اٹھانے کے لیے کوئی نوکر نہیں ہے۔ اسے کہا جاتا ہے ولایت کا حقیقی محب کی، جو ولایت کو صحیح سمجھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمیں ولایت سمجھائی ہے لوگوں نے۔ کربلا میں دو کردار آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں دونوں کے ناموں کو، صرف رب اور تھوڑا سا کنیکشن، ایک جناب زہیر ابن قین اور ایک شمر، دو ہیں کہ نہیں، ایک حسینی لشکر میں ایک یزیدی لشکر میں۔ اب آپ بتائیے جو ولایت کو صحیح طریقے سے سمجھتا ہے وہ پھر اپنی لائف کو اور اپنی زندگی کو کیسے چینج کر لیتا ہے، وہ اپنی زندگی میں کیا کچھ نہیں حاصل کر لیتا اگر ولایت سمجھ میں آ جائے۔ امپورٹنٹ ہے ولایت علی، ولایت اہل بیت سمجھنا۔ کربلا میں کون ولی ہے؟ جب علی موجود تھے تو علی مولا، کربلا میں کون مولا ہے؟ حسین ابن علی، بالکل وہی پوزیشن جو علی کی ہے۔ زہیر قین کون؟ عثمان ابن عفان کے طرفداروں میں، جن کا یہ ماننا تھا کہ علی ابن ابی طالب کے ارد گرد رہنے والے لوگوں نے عثمان کو مظلومانہ قتل کر دیا۔ اور آپ دیکھو عثمان کب سن 35 ہجری میں مارا گیا اور یہ سن 61 ہجری، کتنے سال ہوتے ہیں؟ لگ بھگ 25 سال تک 25 سال تک زہیر ابن قین اس نظریے کے اوپر قائم رہے کہ علی کے دوستوں نے، علی کے چاہنے والوں نے عثمان کو مظلومانہ مار دیا اور علی نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ گویا آسان الفاظ میں یہ کہوں کہ علی اور اولاد علی کے مخالف، علی اور اولاد علی کے مخالف۔ تو جو انسان مخالف ہوتا ہے انہیں مولا مانے گا، انہیں اپنا امام مانے گا، انہیں اپنا آقا مانے گا۔ یہ کردار ہے 35 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک اس کا، زہیر ابن قین کا۔ جب مکے سے چلے ہیں زہیر ابن قین، امام حسین کے قافلے سے دور رہتے تھے۔ اگر امام حسین کو دیکھا کہ ان کا قافلہ ادھر ہے تو اپنے قافلے کو دور کر لیتے تھے کہ حسین مجھے پکار نہ لے، حسین مجھے بلا نہ لے، میں نہیں جانا چاہتا، میں حسین کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے سمجھا کردار کیا ہے؟ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ انہیں معلوم ہے کہ حسین کہاں جا رہے ہیں، جگہ جگہ پر خطبے دے رہے ہیں، مگر زہیر ابن قین کہا نہیں، میں حسین کا سامنا نہیں کروں۔ مخالف ہے ابھی تک، ولایت سمجھ میں نہیں ہے۔ شمر کون ہے؟ آپ نے دیکھا کربلا میں شمر ہے۔ اب آئیے سن 61 ہجری سے پہلے آ جائیے، سن 37 ہجری 37 ہجری اسلامی کیلنڈر کا۔ جنگ صفین کس کے ساتھ میں ہوئی؟ معاویہ اور علی کے درمیان میں، علی کے چاہنے والوں کے اور معاویہ کے لشکر، گویا علی کا لشکر اور معاویہ کا لشکر، ان دونوں کے درمیان میں جنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب جو علی کی طرف سے لڑ رہے ہیں معاویہ کے مخالف میں، آپ اور ہم انہیں کیا کہیں گے؟ علی والے، علی کے سپورٹر، علی کو مولا ماننے والے، علی کو حاکم ماننے والے، علی کو اپنا سید و سردار ماننے والے، ہے کہ نہیں یہاں تک؟ کلیئر ہے؟ اب آئیے شمر کا کریکٹر۔ جنگ صفین میں شمر امام علی کے لشکر میں شامل تھا
ولایت سمجھ میں ہی نہیں آئی تھی. اگر ولایت سمجھ میں آتی 37 ہجری میں تو 61 ہجری میں حسین کا قاتل نہ کہلاتا. زہیر ابن قین کو ولایت سمجھ میں آ گئی. 35 ہجری میں علی کا مخالف تھا مگر 61 ہجری میں حسین کے اوپر جان قربان کی. تو آپ نے سمجھا ولایت کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ جب انسان کے ولایت سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر دنیا وافیہ اولاد مال دولت کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. جیسا میں نے کل عرض کیا تھا وہ انسان اپنے کو قربان کر دیتا ہے اپنے مولا اور اپنے آقا کے اوپر. ایک سلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرق سمجھ میں آیا دونوں کردار. ایک شمر ہے ایک زہیر بن قین. زہیر بن قین نے ولایت کو صحیح طریقے سے سمجھا. حر بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں میرے پاس وقت نہیں مگر آپ دیکھیں گے کہ یہ انسان کس طریقے سے حسین ابن علی کا قاتل بن گیا. 37 میں علی کی سپورٹ میں رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے لباس تو پہن لیا ہے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں مگر جب دنیا انہیں چمکتی ہوئی دکھائی دے گی وہ ولایت کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے چلے جائیں گے. انہی کے لیے قرآن میں بیان کیا گیا ہے خسرت دنیا والآخرہ. انہیں نہ دنیا میں کوئی فائدہ ملے گا نہ آخرت میں کوئی فائدہ ملے گا. اب آپ بتائیے جناب زہیر بن قین مخالف جناب امام حسین نے بھیجا اپنے قاصد کو. دیکھیے ولایت کیسے سمجھ میں آتی ہے. جب قاصد کو بھیجا تو مقتل مطہر میں یہ واقعہ موجود ہے جس میں کہا گیا کہ جب قاصد گیا ہے حسین ابن علی کا تو زہیر ابن قین اپنے خیمے میں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے صحابیوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. اپنے صحابیوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ کھانا کھا رہے تھے. جیسے ہی قاصد نے جا کے خیمے میں اور یہ بیان کیا یا زہیر ابن قین عجیب ابا عبداللہ الحسین. حسین ابن علی تمہیں پکار رہے ہیں. حسین ابن علی تمہیں بلا رہے ہیں. جواب دو حسین. تو آپ کو معلوم ہے کیا لکھا ہے اس کتاب پہ؟ میرے پاس ہے. اس میں لکھا تھا کہ زہیر ابن قین کے ہاتھ میں نوالا تھا جسے منہ میں ڈالنا چاہتے تھے. جب یہ کہا گیا کہ حسین تمہیں بلا رہے ہیں زہیر ابن قین نے اس نوالے کو بھی منہ تک نہیں پہنچایا. جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ جناب مالک اشتر کی جہاں تلوار تھی وہیں رک گئی. یہاں زہیر ابن قین نے جب یہ دیکھا کہ میرا مولا مجھے بلا رہا ہے وہ نوالا جو ہاتھ میں تھا اسے منہ تک نہیں پہنچایا اور اپنے آقا کی آواز کے اوپر لبیک کیا. تو آپ سمجھ میں آیا کہ ولایت کو سمجھنے کے لیے برس دن مہینے ضروری نہیں ہے. بس ایک نورانی چمک کی ضرورت ہے کہ جب دل پہ پڑ جاتی ہے تو ایک لمحے میں ولایت سمجھ میں آ جاتی ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور پھر حسین نے اتنا بڑا مرتبہ دیا اتنا بڑا رتبہ دیا. آپ کو معلوم ہے امام نے جب جنگ معلوم ہے کہ جنگ ہو رہی ہے تو 3 ونگ ہوتے ہیں جنگ میں. ایک سینٹرل ونگ قلب لشکر بولا جاتا ہے, رائٹ ونگ میمنہ اور لیفٹ میسرہ. جو امپورٹنٹ ہوتا ہے سب سے وہ قلب لشکر, اس کے بعد رائٹ ونگ, اس کے بعد لیفٹ. قلب لشکر کا سردار حضرت عباس کو بنایا. رائٹ ونگ کا جو میمنہ ہے اس کا سردار زہیر ابن قین کو بنایا. جو آپ سمجھے لشکر کی سیکنڈ پوزیشن ہوگی. اور میسرہ کا سردار جناب حبیب ابن مظاہر کو بنایا. تو اب آپ دیکھیں گے حسین بھی جانتے تھے کہ یہ اب کوئی کہہ سکتا تھا یہ تو کل ہی ہمارے ساتھ جوائنٹ ہوئے ہیں, یہ تو کل ہی ہم سے ملے ہیں, آپ کو اتنا بھروسہ کیوں ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ جو میری ایک آواز کے اوپر لبیک کہہ کر آ گیا اور اپنی اولاد کو اپنے مال کو اپنے چونکہ تاریخ یہ ملتی ہے کہ انہوں نے وصیتیں کی اپنی زوجہ کو بھی اپنے بچوں کو بھی اپنے چاہنے والوں کو سب کو سب چلے جاؤ. زوجہ نہیں گئی, باقی اور کچھ لوگوں کے بارے میں نہیں معلوم ہے گئے کہ نہیں گئے, وہ تاریخ میں نہیں ملا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے اتنا بھروسہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا چاہنے والا کیسا ہے اور اسے رائٹ ونگ کا سردار بنا دیا. اتنی عزت. تو سمجھ لیجئے کہ جب ہم ولایت کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں گے تو ہمارا مولا اور آقا بھی ہمیں عزت دیتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اہل بیت کو اگر آپ دیکھیں گے اس کا عملی نمونہ تو کربلا سے بہتر کہیں نہیں ملے گا.
امام حسین کو مولا اور آقا مانتے ہیں، اور امام حسین نے کہہ بھی دیا کہ جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، مگر کوئی نہیں جاتا۔ امام حسین نے اسی لیے کہا کہ میں نے اپنے اصحاب سے بہتر کسی کے بھی ساتھیوں کو اور کسی کے بھی صحابیوں کو نہیں پایا ہے۔ سب سے نیک، سب سے وفادار، اوفا کا لفظ استعمال کیا ہے، وفادار ساتھی جیسے میرے ہیں ایسے کسی کے نہیں۔ اور یہ وجہ آپ دیکھیں، جب جنگ ہوئی ہے روز عاشوراء تو بہت سے صحابی امام حسین علیہ السلام کے جو ایک ساتھ حملہ عمر سعد کی طرف سے ہوا ہے اور تیروں کی برسات ہوئی ہے، اس میں بہت سے ساتھی اور بہت سے صحابی اپنی جان نثار کر چکے تھے تیروں کی برسات میں۔ مگر آپ دیکھیں گے اس میں کچھ صحابی آپ دیکھیں گے بعد میں جو بچے کس طریقے سے اپنی جان کو قربان کرتے ہیں۔ آپ اس ابن شبیب شاکری جناب مسلم ابن عقیل کا خط لے کر آئے تھے کوفہ سے، حسین کو خط لے کر آئے جو مسلم نے لکھا تھا کہ سب حالات سازگار آ جائیے، مگر امام کا ساتھ نہیں چھوڑا، کہا مولا آپ ہی کے ساتھ جاؤں، آپ ہی کے ساتھ کوفہ جاؤں گا واپس تو آپ ہی کے ساتھ کربلا میں۔ عابس جب گئے ہیں میدان جنگ میں، جس نے امام حسین کو نماز کا وقت یاد دلایا، جس کے لیے امام نے دعا کی خدا رب العالمین تمہیں نماز گزاروں میں شامل کرے، کہا جاتا ہے کہ جب اذن وغا لے کر میدان میں گئے ہیں تو کوئی بھی مقابلے کے لیے نہیں آتا۔ ان کی شجاعت اور ان کی بہادری کو سب لوگ جانتے تھے، خاص کر کوفے والے، چونکہ یہ بھی خود کوفے کے رہنے والے تھے۔ مگر کہا جاتا ہے جب مقابلے پر نہ آیا، اس کے بعد واپس آئے، اپنی زرہ کو اتارا، اپنے خود کو اتارا، اپنی ڈھال کو وہیں پر رکھا، وہ جوتے جو جنگ میں پہنے جاتے تھے ان کو بھی اتار کر ایک طرف رکھ کے اور بالکل اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے پھر میدان کارزار میں گئے۔ کہا اب تو آؤ مقابلے کے لیے، میں ایک حسین کا سپاہی ہوں، میں ایک حسین کا اللہ سا غلام ہوں، حسین کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عزادارو، تاریخ میں یہ بھی ملا ہے کہ پھر بھی کوئی مقابلے کے لیے نہیں آتا تھا، مگر جو لوگ آئے ہیں انہوں نے دور ہی سے کسی نے پتھر پھینکے، کسی نے تیر برسائے، کسی نے تلواروں کے ٹکڑے پھینکے، کسی نے دور سے نیزے پھینکے، قریب آنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس جان نثار نے حسین کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ عزادارو، ایک اور ساتھی، کس کس ساتھی کا تذکرہ کریں؟ اتنے ساتھی جو 72 کے 72 تھے، ان سب نے اپنا کردار ادا کیا ہے، مگر ہاں عزادارو، ایک حسین کا جان نثار ساتھی ایسا بھی تھا کہ جو ابو ذر غفاری کا غلام، اور اس نے جب اجازت مانگنا چاہیے تو مولا نے کہا اے جون، ارے تم نے ہم اہل بیت کی بہت خدمت کی ہے، تم ہم اہل بیت کے ہر جگہ پر کام آتے رہے ہو، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے، تمہاری نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تمہیں جان قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر عزادارو، جناب جون نے بہت اصرار کیا اور ایک مرتبہ ایک ایسا جملہ کہا کہ کیا مولا آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میرا رنگ کالا ہے، میرے خون سے عجیب بو آتی ہے، میرے چہرے میں نورانیت نہیں ہے، کیا مولا اس وجہ سے مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں؟ مولا نے کہا یہ بات نہیں ہے، میں تو اس لیے اجازت نہیں دیتا کہ تم نے بہت خدمت کی ہے اور آگے بھی اہل بیت کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہوگی، مگر جب تم نے مجھے مجبور کر دیا، جاؤ تمہیں اللہ کے حوالے کیا۔ جناب جون میدان کارزار میں گئے ہیں، رجز پڑھتے ہیں، ارے میں آقا کے اوپر جان قربان کروں گا، میں اس طریقے سے تلوار چلاؤں گا کہ تمہیں کس طریقے سے دور بھگاؤں گا،
الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے آنسوں کو جناب فاطمہ الزہرا کے رومال میں جگہ عطا فرما۔ محمد و آل محمد کے طفیل میں پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اس عزاداری کے صدقے میں دنیا میں جہاں بھی عزاداری منعقد کرنے میں مشکلات اور مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار عالم ہماری عزاداری میں اخلاص عطا فرما۔ پروردگار عالم اس کو قبول فرما۔ اس میں اگر کوئی کمی یا کوتاہی ہے پروردگار اس کو نظر انداز فرما۔ پروردگار ہمارے نوحہ مرثیہ خانی مجلس ماتم عزاداری سب سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو جزا سے مشرف فرما۔ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین و مددگار و شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم